اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری حیات کا ایک بہت بڑا واقعہ آپ سب کی خدمت میں پیش کیا، جو کہ زندگی اور موت کے حوالے سے ہے۔ اب دوسرا واقعہ ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام کا ملتا ہے، جن کا ذکر سورہ بقرہ میں تیسرے سپارے میں دوسرے رکوع کے بعد وہاں پر موجود ہے قرآن پاک میں، کہ کسی ظالم بادشاہ نے بیت المقدس کی مقدس وادی پر، وہاں کی پوری بستی پر بڑا ظلم کیا اور قتل عام کرایا اور لاشوں کے انبار لگا دیے اور پوری بستی اجاڑ دی۔ تو شہر میں اب کوئی انسان ہی موجود نہ رہا۔ وہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام، ایک بہت بڑے علماء اکرام کا ماشاءاللہ اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر خچر یا گدھا، جو کچھ بھی ان کی سواری تھی، ان پر وہ وہاں سے گزرے۔ تو اس پوری مقدس وادی کو جب سنسان اور ویران اور اس حالت میں دیکھا کہ مکانات ختم ہو چکے ہیں، منہدم ہو چکے ہیں، بستی پوری اجڑ چکی ہے اور لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، تو تعجب سے اور افسوس سے آپ نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ، اتنے انسانوں کو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، یا یہ سب کچھ پھر کیسے ہوگا؟ تو اس پورے یعنی ان کے خیال جو ان کے دل اور دماغ میں آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا جواب عطا فرمایا اس پورے واقعے میں، کہ حضرت عزیر علیہ السلام اسی وادی میں ایک جگہ آرام کے لیے سو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تقریباً 100 سال کی نیند عطا فرمائی۔ 100 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ ٹائم وہ وہاں سوتے رہے، اور ان کا یہاں تک کہ ان کا جانور جو ہے وہ گل سڑ کے ختم ہو گیا، مر کے ختم ہو چکا تھا، اور ان کے کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے سلامت فرمائیں، سلامت رکھیں، اور اپنے نبی کی ذات کو اور وجود کو سلامت رکھا۔ تو تقریباً جب 100 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی جب سواری وہاں ختم ہو گئی تو اس میں کسی قسم کی ایسی بو والی یا کوئی ایسی تکلیف نہ ہوئی ہوگی، جبھی تو اللہ کے نبی بڑے آرام سے سوتے رہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور شان کریمی ہے۔ تو 100 سال کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے تو یہ سمجھا کہ شاید میں تھوڑی دیر سویا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی وحی آئی اور پوچھا گیا کہ آپ یہاں کتنی دیر سوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو تھوڑی دیر سویا ہوں، کچھ دن کا حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ 100 سال سے زیادہ عرصہ یہاں پر سوتے رہیں۔ آپ اپنے جانور کی حالت دیکھیں کہ وہ ختم ہو چکا ہے بالکل۔ تو اس فرمان کے بعد وہ پورا جانور، پھر اس کی ہڈیاں جڑنے لگی، بننے لگی، پھر کھال چڑھنے لگی، اور وہ جانور بالکل صحیح سلامت ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور آپ کے کھانے کی طرف آپ کی توجہ دلائی گئی کہ آپ دیکھیں آپ کا کھانا پینے کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا ہے، آپ کو سلامت رکھا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اپنے سوال کا جواب دیا، اس خیال کا جواب دیا کہ اس طرح سے ہم مر جانے والوں کو، ختم ہو جانے والوں کو دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ جلائیں گے۔ تو اس پورے واقعے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام پھر اپنی گھر کی طرف جب لوٹے تو 40 سال کی ان کی عمر تھی، اور 100 سال اس میں گزر گئے تھے تقریباً۔ تو وہاں گھر کی طرف بھی ایک بہت عمر رسیدہ ایک خاتون تھی جو ان سے ملی، اور انہوں نے جب تعارف کرایا کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے، مکان کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو عزیر کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ بھئی اگر آپ عزیر ہیں تو میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، میری ٹانگوں میں طاقت نہ رہی۔ اور عزیر علیہ السلام تو وہ شخصیت ہیں کہ ان کی تو ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو آپ اگر عزیر ہی ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے دعا فرمائی، اور ان کی آنکھوں کا نور بحال ہوا، اور جسم کی توانائی اور طاقت دوبارہ لوٹ آئی۔ پھر آپ اپنے بیٹوں سے اور اپنے نسلوں سے، اور جو ان کے بچے تھے ان سے ملے جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور بچے جو آئندہ کی نسل آ چکی تھی۔ تو یہ سارا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی ایمان افروز ہے، جو کہ انسان کے لیے بڑے سوالات کا جواب اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ تو ان واقعات کو ہمیشہ پڑھا کریں، سنا کریں، اور سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور کس طرح سے وہ کل شین قدیر ہے، کریم ہے، کارساز ہے، اور اپنے بندوں کو کس طرح سے اس نے ساری دنیا آباد کی اور کیسے ختم ہوگی، پھر کیسے دوبارہ شاد اور آباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لا لیں اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔